ذکر میں اور فکر آخرت میں جمع فرمایا۔ اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ جس طرح یہاں اللہ نے ہم سب کو جمع فرمایا ہے، اللہ کرے جنت الفردوس میں بھی اللہ ہم سب کو اسی طرح جمع فرمائے۔ عزیزان محترم، متعدد کتب حدیث میں، سنن ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں، مسند احمد میں، شعب الایمان للامام البیہقی میں، مشکوٰۃ شریف میں، بہت ساری کتب حدیث میں لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب برات کا تذکرہ ملتا ہے۔ بہت ساری روایتیں ملتی ہیں۔ بی بی عائشہ کی روایت ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کی روایت ہیں، اور بہت متعدد طرق سے ملتی ہیں۔ اور ان احادیث سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج کی رات جو لیلۃ النصف من شعبان ہے، جیسے کہ احادیث میں یہ لفظ ذکر کیا گیا، بڑی ہی برکتوں کی اور خدا کی رحمتوں والی رات ہے، جہاں اللہ کی رحمتیں غروب آفتاب یعنی مغرب سے ہی ندائیں دینا شروع کر دیتی ہیں، اور یہ سلسلہ طلوع فجر تک جاری و ساری رہتا ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک شب میں سو رہی تھی، میں نے حضور کو نہ پایا تو میں آپ کی تلاش میں نکلی، اور تلاش کرتے کرتے میں نے آپ کو جنت البقیع میں پایا، قبرستان میں پایا۔ جو ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، آپ نے سوال کیا، آپ نے کہا کہ اے عائشہ، کیا تم یہ سمجھتی ہو، کیا تم نے یہ گمان کر لیا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر زیادتی کریں گے؟ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے آپ کو نہ پایا تو مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں آپ دوسرے کسی زوجہ مطہرہ کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے، اسی تلاش میں میں نکلی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے وہ آواز جائے گی، درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ نہیں، آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں، جب تک درود پڑھتے رہیں گے۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ یہاں گڑبڑ ہے شاید تھوڑا سا، کیا وہاں ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ تو عزیزان محترم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ آج کی شب کون سی شب ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی شب وہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف، یعنی پہلے آسمان کی طرف اپنی رحمتوں کے ذریعے سے جلوہ گر ہوتا ہے، اور اسی شب میں اللہ تبارک و تعالی جو بنو کلب کی بکریاں ہیں، عرب میں یہ قبیلہ تھا بنو کلب، کہ جو کثرت ریوڑ کی وجہ سے، بہت زیادہ جانوروں کی کثرت کی وجہ سے بڑا مشہور تھا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جو بنو کلب قبیلے کے بکریاں ہیں، جانور ہیں، ان جانوروں کی مقدار میں نہیں بلکہ جتنے ان جانوروں کے جسموں پر بال ہیں اتنی تعداد میں اللہ اپنے بندوں کو اس رات معاف فرما دیتا ہے، اس رات اتنے اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو یہ رات بڑی برکتوں والی رات ہے، جہاں اللہ کی مغفرت کے پروانے ملتے ہیں، جہاں اللہ جل مجدہ اپنے گناہگار خطاکار بندوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور اللہ کے لیے کیا ہے، اس کی رحمتوں کو تو بہانا چاہیے، اس کی رحمتوں کو تو بہانا چاہیے، سارے بندوں کو وہ معاف کر دے، ساروں کو جنت میں ڈال دے، اس کی خدائی میں کچھ معاذ اللہ اضافہ نہیں ہونا ہے، اور ساروں کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی نہیں ہونی ہے۔ وہ ہر آن اپنی شان کے ساتھ اور اپنی خدائی اپنی کبریائی کے ساتھ اکبر ہے، بلند و بالا ہے، اور ہمہ وقت فرشتے اس کی عبادت میں، اس کے ذکر و اذکار میں، اس کی تسبیح و تقدیس میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر آن ہر لمحہ اس کی یاد میں عبادتوں میں رہتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ایسے مواقع ہمیں عطا فرماتا ہے کہ جو اس کے گناہگار بندے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے گناہوں پر نادم اور پشیمان ہو کر میرے حضور میں حاضر ہو کر کم از کم اپنے گناہوں کا اعتراف تو کریں، کم از کم اپنے گناہوں کی قبولیت تو کریں کہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوئی ہے، مجھ سے یہ خطائیں سرزد ہوئی ہیں، اور میں اس قدر گناہگار ہوں میرے مولا، لیکن تیری رحمتوں کا امیدوار ہوں، تو اپنے فضل و کرم کے صدقے میرے مولا میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ بندہ رب کے حضور حاضر تو ہو تو اللہ اپنے بندے کو نہ صرف معاف فرماتا ہے بلکہ اس کے درجات میں بھی اضافہ فرماتا ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں غیب کی خبریں بتانے والے اس نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کی رات اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا کی طرف جلوہ گر ہوتا ہے اور ایک منادی ندا دیتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے والا، وہ آئے مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں گا۔ الا من مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، وہ آئے مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق عطا فرما دوں گا، اس کے رزق کو کشادہ کر دوں گا۔ الا من مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی پریشان حال، ہے کوئی تکلیفوں میں گرفتار، وہ میری بارگاہ میں آئے تو صحیح، وہ جھولیاں میرے بارگاہ میں پھیلائے تو صحیح، وہ اپنے دامن کو میرے سامنے بچھائے تو صحیح، اور مجھ سے مانگے، میرے سامنے گڑ گڑائے، میں معاف کر دوں گا، قضا و قضا۔ حضور فرماتے اسی طرح طلوع فجر تک یہی سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو یہاں اللہ کی رحمتیں آواز دیتی ہے کہ بندو آؤ، آج کی رات بخشش کے پروانے ملیں گے، رزق کے پروانے ملیں گے، عافیت سکون و اطمینان کے پروانے ملیں گے۔ تو جو سمجھدار عقل مند ہوتا ہے تو وہ جب اللہ کی رحمتیں پکارتی ہے تو بڑی رغبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، اور جسے توفیق نہیں ہوتی، جسے ہدایت نہیں ملتی، تو وہ ایسی مبارک اور مقدس رات میں بھی